الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارك وسلم. محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بطور امتحان بھیجا ہے. میں اور آپ اس دنیا کے اندر امتحان گاہ میں چل رہے ہیں، ایگزامینیشن ہال سے گزر رہے ہیں اور پریکشا گھر سے گزر رہے ہیں. اس لیے کہ جس دنیا کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، اس دنیا کو جس دن سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے آج تک نظر التفات سے نہیں دیکھا. جس کے اوپر میری اور آپ کی راہ ٹپک رہی ہے اور میں اور آپ جس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اتنی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی حیثیت نہیں رکھتی کہ آج تک اللہ نے اس کو نظر التفات سے دیکھا. ہم سب کو اللہ نے اس دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے، امتحان گھر سے ہم سب گزر رہے ہیں. نتیجہ یہ موت کے وقت رزلٹ ہاتھ میں آنے والا ہے. کون کامیاب ہو کر دنیا سے گیا اور کون ناکام ہو کر دنیا سے گیا، یہ نتیجہ موت کے بعد آنے والا. باقی یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان اگر آیا ہے تو بطور امتحان اس کو بھیجا، اس لیے کہ ایک چوک اور ایک تھوڑی سی چوک کی وجہ سے جس دنیا کے اندر میرے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، ایک چوک کی وجہ سے، تو کیا اس دنیا کے اندر پوتے اور پوتیوں کو، ہمیں اور آپ کو گلچھڑے اڑانے کے لیے، مزے لوٹنے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے بھیجا گیا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک چوک پر جنت کے اندر سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا، عزت کا لباس تک اتار دیا گیا. اب اس دنیا میں رہ کر ہم ہزاروں غلطیاں کریں تو ہمیں عزت کا لباس کیسے پہنایا جا سکتا ہے؟ ہم عزت کا لباس پہننا چاہتے ہیں اور غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں عزت کا لباس کیسے پہنایا جائے؟ اور جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک جو ہے وہ فاخرہ لباس پہنا ہوا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں اور بال اس کے بالکل آچھے ہیں. کسی نے کہا ارے تو کون ہے؟ اتنا فاخرہ زیب و زینت والا لباس ہے. کہا جانتے نہیں، میں دنیا ہوں. اچھا یہ دانتوں کا حال کیسے بنا؟ کہا کہ کچھ لوگ اللہ والے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے سامنے اور جن کا مقصد
صرف اللہ رب العزت کی عادت ہے، میں ان کے پیچھے دوڑتی ہوں، وہ مجھے لات مارتے ہیں تو میرے دانت گر گئے۔ اور یہ بالوں کا حال کیسے بنا؟ کہا کہ کچھ میرے طالب ہیں، میرے پیچھے دوڑنے والے ہیں، جب وہ میرے پیچھے دوڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں میرا بال ٹوٹ کر چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا تو ایسی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کیا آپ بیٹھ جایا کریں، آپ کی مجلس میں ہم بیٹھ جایا کریں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنایا کریں، کچھ فیض حاصل ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا بندے کے سامنے تو 4 کام ہے، اس سے خلاصی مل جائے تو پھر دوستوں میں بیٹھ کر باتیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا زہر ہے، فلان چوراہے پر، فلان مجلس، فلان نکڑ پر بیٹھنا، فلان جگہ پر بیٹھنا۔ نہیں دوستو، مومن کے ملنے کی 3 جگہ ہیں۔ ایک بات طے کر کے جاؤ، مومن ملے گا 3 جگہ پر۔ سب سے پہلے اگر مومن کی ملاقات ہوگی تو مسجد میں، اگر مسجد میں نہیں ہوئی تو اس کے گھر پر، اور تیسری جگہ اس کا حلال کاروبار ہے، چوتھی جگہ اسلام میں ہے ہی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ معاف کرنا، ہمارا حال کیا ہے؟ کہاں ہوں گے؟ فلان چائے کی لاڑی پر ہوں گے۔ دوستو، اس نے ہمارے ایمان کا ستیہ ناش کر دیا۔ تم شوق سے چرخ پہ جھولو یا غباروں میں اڑو، پر بندے نماز کا ایک سخن یاد رہے، اپنی حقیقت کو مت بھولو۔ ہم ہیں کون؟ میں اور آپ دنیا کا مقدر چمکانے کے لیے آئے تھے، اور دنیا میں جس دن سے مسلمان کو پیدا کیا گیا تھا اس دن سے مسلمان کے ایمان کا مقصد یہ بنایا گیا تھا کہ یہ آیا ہے دنیا کے اندر، یہ اپنی ذات سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک پھر اس کی حقیقت کے ساتھ کیسے پہنچ جائے، یہ اس کی زندگی کا مقصد حیات ہے۔ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ آخرت آج ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم مسجد میں بھی آتے ہیں تو عادتاً چلے آتے، عادتاً چلے آتے۔ اس سے آگے کی بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ آخرت ہماری نظروں سے اتنی اوجھل ہو گئی کہ قبرستان میں پہنچا ہے اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ۔ وہاں بھی آپ دیکھو گے ٹولیاں بن بن کر لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو، کاروبار کا کیا ہوا، دھندے کا کیا ہوا، مارکیٹ کا کیا حال ہے۔ اور وہاں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تیرا جنازہ ہے، اور تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے۔ یعنی یہ وقت باتیں کرنے کا ہے۔ تو 4 کام میرے سامنے ہیں، اگر اس سے خلاصی مل جائے تو پھر دوستوں میں بیٹھ کر باتیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا کام کہ جس دن اولین سے لے کر آخرین کی روح کو اللہ نے جمع کیا تھا اور عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو جمع کیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا تھا یہ گروہ جنت میں جائے گا اور یہ گروہ جہنم میں جائے گا، یہ گروہ کامیاب ہوگا اور یہ گروہ ناکام ہوگا۔ مجھے پتا نہیں میرا نام جنتیوں میں لکھا گیا یا جہنمیوں میں لکھا گیا، فکر ہر وقت سوال۔ پھر کہا کہ جب ماں کی پیٹ کے اندر بچے کو بنایا جاتا ہے اور 4 مہینے کے بعد جب روح ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کو بدبخت لکھا جائے یا سعید لکھا جائے، اس کو کامیاب لوگوں میں لکھا جائے یا ناکام لوگوں میں لکھا جائے۔ مجھے پتا نہیں میرے بارے میں کیا حکم ہوا ہوگا، فکر ہر وقت سوال ہے۔ پھر کہا کہ جب موت آ جائے گی اور قبر میں چلے جائے
جائیں گے، اس کے بعد فرشتے آئیں گے، اور فرشتے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے پاس جا کر فرشتے کہیں گے اس کو جو ہے وہ علیین میں رکھا جائے یا سجین میں رکھا جائے، اس روح کو جہنمیوں کی روحوں میں رکھا جائے یا جنتیوں کی روحوں میں رکھا جائے، مجھے پتا نہیں، میری روح کا شمار کہاں کیا جائے گا، فکر ہر وقت سوال ہے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ جب میدان حشر قائم ہوگا اور اللہ رب العزت کی عالی ذات جو ہے وہ جلال میں ہوگی، اے انسانوں تم یہ سوچ کر زندگی گزار رہے ہو کہ یہ زندگی ہے ختم ہو جائے گی اور موت آنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے۔ ورنہ آپ پوچھئے، قرآن کہتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب غیروں سے پوچھا جائے کہ وہ کون ہے جو کشتیوں کو دریا کے اندر چلاتا ہے اور کھپیڑوں کے ساتھ بھی کشتیوں کو پار لگاتا ہے اور بارش آسمان سے برساتا ہے، زمین سے غلہ اگاتا ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ایک اللہ ہے، لیکن مسئلہ اختلاف حیات بعد الممات میں۔ وہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کیا ہم پوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اس لیے ابو جہل یا ابو لہب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور سارے دنیا کے امام اور ساری دنیا کے سردار میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ہڈیوں کا چورا چورا کیا، ہوا میں پھیلا دیا اور کہا کہ کیا تیرا رب اس کو بھی زندہ کرے گا؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ یہ تو ہڈی تھی، اس کو جمع کرنا ہے، میرا رب تو کچھ نہیں تھا کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو ہم آخرت کو بھول کر اس سے آگے کی بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جب پیمانے دل دنیا کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے تو بیت اللہ میں جا کر بھی چھلک جاتا ہے۔ آدمی بیت اللہ میں پہنچا ہے، اللہ کے گھر پہنچا ہے، لیکن لسٹ تیار ہے، آنجے نے یہ منگایا ہے، بہو نے یہ منگایا ہے، بیٹے نے یہ منگوایا ہے، فلان نے یہ منگوایا ہے، لسٹ تیار ہے۔ اس لیے ساری گناہوں کی خطا اور اساس اور بنیاد یہ دنیا کی محبت ہے۔ بنی اسرائیل کو بت پرستی تک جو لے گئی وہ دنیا کی محبت لے گئی۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت کی عالی ذات جلال میں ہوگی اور اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ سارے میدان محشر میں سناٹا ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت کے جلال کے سامنے بڑے بڑے انبیاء ایسے ٹھٹھرتے اور کانپتے ہوں گے جیسے سردی میں اور ٹھنڈی میں بکری کا بچہ ٹھٹھرتا ہے اور کانپتا ہے، ایسا دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک ہے کون ہے؟ دنیا میں تو بہت ایڑی لگا کے چلتے تھے، بڑی تکبر سے چلتے تھے، بڑی شان سے چلتے تھے، یہ میرا بنگلہ ہے، میرا مکان ہے، میری گاڑی ہے، میرا فلان ہے، یہ جتنا میرا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، موت کا جھٹکا آتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے ٹھیکرے اور دنیا کے چیکڑے اور دنیا کے سونا چاندی اور دنیا کے ایسی بنگلے ایسی گاڑیاں، یہ تو موت کا جھٹکا لگے گا اور ٹوٹلی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بلخ کے بادشاہ تھے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری باتیں لکھی ہے، ایک بات یہ لکھی ہے کہ اچانک رات میں جو ہے کسی کے چلنے کی محل میں آواز سنی، کہا بھائی کون ہے؟ کہا اونٹ والا اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بادشاہ کے محل میں اونٹ ملتے ہیں، اونٹ بادشاہ کے محل میں ملتا ہے؟ تو اس نے کہا
تو پھر اللہ بھی محل میں نہیں گئی، اللہ بھی محل چوٹ لگ گئی۔ ہاں عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ احساس پیدا کرو آخرت۔ آج ہم سب نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ مومن کیا سمجھتا ہے؟ جنت جیم نون تا، بس اسی کو جنت۔ بھائی جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جیم نون تا بس اتنا ہی جانتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا سے ذرے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جانے والے کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا، جس میں دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، اور وہ بھی جنتیوں کے اشاروں پر بہے گی۔ جنتی جنت کے میووں پر کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا، اور اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے گا۔ اس کے دل میں خیال آئے گا، کاش کہ اس پرندے کے بھونے ہوئے کباب ہوتے اور مجھے کھانے کو ملتے۔ یہ خیال آئے گا اور کباب بھون کر حاضر ہو جائے گا۔ ہاں ایسی نعمتیں اللہ دینے والے ہیں۔ میں اور آپ آخرت کو بھلا چکے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے۔ اس لیے انہی کے بارے میں جو ہے وہ کسی شاعر نے اچھا شعر کہا ہے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے۔ میں نے اور آپ نے سورت میں بنگلہ بنائے تو کتنے کانچ لگائے، 2 4 5 6 7 10 رنگ کے، وہ بھی کتنوں کو رلایا، کتنوں کو ہنسایا، کتنوں کو گرایا، کتنوں کے بوجھ مارے، تب جا کر میں کسی مقام پر جو ہے وہ جسمات نہ ہوں۔ لیکن شاعر کہتا ہے جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نیشا کچھ بھی ہے۔ پھر ابراہیم بن ادہم کے بارے میں کہتے ہیں دکھتے تھے جن کے نازک بدن پھول کے بستر پر۔ میں یوں کہتا ہوں، ہمارے والد صاحب یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں یوں کہتا ہوں کہ آج تک تاریخ میں کوئی بادشاہ ایسا گزرا نہیں ہوگا اور گزرے گا بھی نہیں، 16 من پھول کے بستر پر روزانہ سویا کرتے تھے۔ روزانہ 16 من پھول تازے توڑ کر آپ کے بستر پر ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو باندھی ڈالتی تھی، ایک دن اس نے سوچا کہ اتنا شاندار اور اتنا بڑا بستر ہے، کتنا مزہ آتا ہوگا۔ بیچاری نے پھول بچھائے اور یوں سر رکھا تو سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم بن ادہم آئے، دیکھا ہو باندھی ہمارے بستر پر۔ جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کو 100 چھری لگاؤ۔ پہلے تو گھبرا گئی، پھر وہ ہنسنے لگی۔ پوچھا کہ کیوں ہنستی ہے؟ ہم نے تجھے سزا سنائی ہے۔ کہا کہ 5 منٹ کے سونے پر میرے آقا 100 کنچیاں لگائی جاتی ہے، تو جو ہمیشہ سے اس پر سو رہا ہے اس کو کتنی لگانی چاہیے؟ دکھتے تھے جن کے نازک بدن پھول کے بستر پر، خاک کا بستر ہے اور تکیے کا نشہ کچھ بھی نہیں۔ پہلے وقت کے بادشاہ تھے، پھر تو توبہ کر لی۔ ایک دن ایک پارک میں مزدوری کرتے تھے تو کوئی پولیس والا آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ایک پل توڑ کر لو۔ کہا ہم تو نوکر ہیں، مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ اس نے غصے میں ایک چانٹا لگایا تو آپ نے دوسرا گال سامنے کر دیا۔ اصل میں ہمارے اندر میں تکبر، کبر، حسد، کینہ، بغض اتنا بھر گیا کہ ہم کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ہماری ہٹ جاتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ ابراہیم بن ادہم کے بارے میں لکھا ہے، آپ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ اپنا پڑوسی ہے سمندر کے کنارے پر شراب پی کر لیٹا ہوا ہے اور جو ہے وہ مکھیاں بلبلا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ارے یہ تو ہمارا پڑوسی ہے، کہا میرے ذمے کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر سے پانی میں اپنے رومال کو بھگویا، اس کے چہرے کو صاف کیا اور اس کو اچھی طرح سے تیار کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتی ہے۔ وہ اٹھا
تو کسی نے کہا کہ جانتا ہے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ نا اپنے تو 46 ہو جاتے، مار دیتے ایک دو پیک، اس کے بعد ہم کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، تیرا چہرہ صاف کیا اور پھر گئے ہیں، تو ایک تو اس کو احساس ہوا اتنے بڑے اللہ والے کو میں نے تکلیف دے دی، میری وجہ سے اتنے بڑے اللہ والوں کو آپ تکلیف ہو گئی، دل ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے دل اللہ کو بہت پسند آتے ہیں، اس لیے کہا احساس عمل کی چنگاری، جس دل میں فروزہ ہوتی ہے اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا۔ آج ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم نے آخرت کو کتنا بھلا دیا، دل ٹوٹ گیا اور نیت کی کہ آج سے پینا چھوڑ دے گے۔ ہاں یہ تو نیت کرنے پر ہے، آدمی نیت کرے کہ آج سے نبی کی سنت چھوڑوں گا، آج سے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور آقا کا غلام ہوں، اور جو آقا نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی کو گزاروں گا۔ اس نے توبہ کی کہ اتنے بڑے اللہ والے کو میں نے تکلیف پہنچائی، آج کے بعد پینا بند۔ رات میں حضرت ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں، مراقبے میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک تاج آسمان سے اترا اور اس نے دنیا کا چکر لگایا۔ یہ سمجھ رہے تھے اب میرے سر پر آ کر رکھا جائے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو میاں مٹھو سمجھتا ہے، ہر آدمی میرے اوپر رکھا جائے گا۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ تاج نے چکر لگایا اور اس شرابی کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ مراقبے میں یہ اعتراض کر بیٹھے، کل تک جو شراب پیا کرتا تھا آج اس کو ولایت کا تاج پہنا دیا۔ کہا کہ ابراہیم اس بندے کا دل اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ ہماری رحمت اس کی طرف زور سے متوجہ ہو گئی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ احساس پیدا کرو، یہ چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے ذریعے اور بار بار جو ہے وہ کہنے کے ذریعے ایک بات مقصود ہے کہ ہمارا دل اس بات کو تسلیم کر لے، میری اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھا۔ اب آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہم تو دین والے، ایمان والے، نماز والے، پھر بھی ہمارے حالات سدھرتے نہیں۔ یاد رکھو کامیابی اس دین کے ساتھ ہے جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میرے دل کی چاہتوں والا دین اور میرے چوچلے والا دین اور میرے جو ہے وہ ساری خواہشوں والا دین، اس پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ کامیابی کا وعدہ اس دین کے ساتھ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ شادی کا طریقہ، غمی کا طریقہ، تمام طریقے ہمیں بتا دیے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر محنت کرائی جا رہی ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں امتحان ہال میں آئے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں، پریکشا گھر میں آئے ہیں، ہم سب کے سامنے اپنی آخرت ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کا نظام چلایا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلے دن سے صحابہ کو آخرت سمجھائی۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے دلوں کی چاہتیں، ہمارے دلوں کی تمنائیں اور ہمارے دلوں کے اندر کی جو چاہتیں تھی وہ یہ تھی کہ ہم بھی کیسر و کسریٰ کے دربار میں جا کر بیٹھے اور کیسر و کسریٰ کے سامنے جا کر ان کی کرسیوں پر بیٹھے، لیکن اس کے دربار میں جانے کے لیے بہترین جو ہے وہ چاندی کا تاج چاہیے اور جو ہے وہ بہترین پٹا چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے دلوں کی تمنا یہ تھی۔ لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں جنت کی نعمتیں ایسی سمجھائی کہ ہمارے سامنے کیسر و کسریٰ
کسریٰ کی تمام دولتیں اور تمام سلطنتیں بیچ ہو گئی. میں اور آپ، ہمارا اور آپ کا گھر یہ نہیں ہے. ہم اور آپ تو یہاں گزرگاہ کے لیے آئے ہیں. انہی حضرت ابراہیم بن ادھم کا ایک قصہ لکھا ہے. بہت سارے ہدایت کے آپ کے قصے لکھے، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ایک اللہ والے وہاں سے گزرے. اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ انسانیت جن کا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے. یہ کام انبیاء علیہ السلام والسلام کا ہوتا ہے اور اللہ والوں کا یہی کام ہوتا ہے. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، آپ تو بڑے حکیم تھے. ایک اللہ والے آئے اور آ کر کہا کہ یہ آپ نے معجون رکھا ہے، یہ کتنے کا ہے؟ کہا یہ 500 کا تولہ ہے. اس کے بازو والا کہا 1000 کا تولہ ہے. اس کے بازو والا کہا 2000 کا تولہ ہے. اس کے بازو والا کہا وہ تو 2500 کا تولہ ہے. تو وہ اللہ والے کہنے لگے آپ کی تو بہت مشکل سے نکلے گی. پہلے 500 میں اٹکے گی، پھر 1000 میں اٹکے گی، پھر 2000 میں اٹکے گی، پھر 2500 میں. تو غصے میں آ گئے. کیا کہتا ہے؟ تب کوئی بات نہیں، مجھے مرنا ہے، کوئی پاک صاف جگہ ہے. وہ اور غصے میں آ گئے. ہاں ارے لوگوں کے غصے کا عالم یہ کہ کیلے بیچنے والے کے سامنے بھاؤ کرو تو وہ کہتا ہے بھائی آگے سے کرنے کا ٹائم ہے. آج کل تو فقیروں کا حال یہ ہے، بھائی دینا ہو تو جلدی دے دو، میرا دھندے کا ٹائم جا رہا ہے. تو میں نے کہا آگے چلتا بھائی کل کو کھڑا ہے، کس نے روکا تیرے کو؟ تو غصے میں آ گئے. کہا کہ بھائی مرنا ہے، جا سامنے جا کے مر جا. وہ اللہ والے گئے اور چدریا اوڑی اور تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا. لیکن فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو سبق دے کر چلے گئے کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ میری جان تو بڑی آسانی سے نکل جائے گی، لیکن تیری جان پہلے اس معجون میں اٹکے گی، پھر اس معجون میں اٹکے گی، پھر اس معجون میں اٹکے گی. فرید الدین عطار بن گئے. تو اللہ والے گزر رہے تھے. کہا بھائی ہم تو مسافر خانہ تلاش کرتے ہیں. مسافر خانہ ہے؟ کہا یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ مسافر خانہ نہیں ہے. یہاں مسافر خانہ تلاش کرتے ہو؟ کہا اچھا یہ بادشاہ کا محل ہے. کہا ہاں. کہا اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہا میرے باپ کا. اس سے پہلے؟ کہا میرے دادا کا. آپ کے بعد؟ کہا میرے بیٹے کا ہوگا. اس کے بعد؟ کہا پوتے کا. اس کے بعد؟ کہا پر پوتے کا. تو کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مسافر خانہ ہے، ایک جاتا ہے ایک آتا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، پریکشا گھر ہے. اس بات کو سمجھ جاؤ دوستو. جس دنیا کے خاطر میں اور آپ دوڑ رہے ہیں، یہ دنیا تو اتنی غلیظ ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے جن کے سامنے یہ دنیا پیر میں لگی مٹی سے بھی کم حیثیت کی تھی. ہاں یہ تو ہم سب کو سرپڑی مل رہی ہے، صحابہ کو یہ دنیا پیر پڑی ملتی تھی. تو پھر قیصر و کسریٰ کا تاج آیا، وہ لات مار کے پھینک دیا. ہاں ایک تو یہ عالم اسباب ہے، ایک تو رزق موعود ہے اور ایک رزق مقصود ہے. ایک رزق مقصود ہے جو کمانے سے ملتا ہے، جو کتے اور خنزیر کو بھی ملتا ہے. ایک رزق موعود ہے جو اللہ کے وعدوں پر ملتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اس لیے کہ اسباب سے جو ملتا ہے وہ لمیٹیڈ ملتا ہے، اور جو ہے وہ مسبب الاسباب سے اور تقوی پر اور دین پر اور اللہ پر جو ملتا ہے وہ ان لمیٹیڈ ملتا ہے.
نظام الدین اولیاء رحمت، خیر اتنا وقت نہیں ہے، جو ہے آپ کو بڑی مثالیں مل جائے گی کہ جس نے بھی دنیا کو چھوڑ دیا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے عارضی ٹینٹ لگایا ہے اور عارضی طور پر اس دنیا کو بنایا ہے۔ جس دن سے اس دنیا کو بنایا ہے آج تک نظر اتفاق سے دیکھا نہیں۔ اب اسی پر ہماری رات ٹپک رہی ہے۔ تبلیغ میں چلنے والا کیا، تعلیم کے میدان میں چلنے والا کیا، خانقاہ میں بیٹھنے والا کیا، ہر ایک کا مقصد یہ ہے لا الہ الا المال، مال ہوگا تو زندگی بنے گی۔ یہ فاسد نظریہ ہے اور کافرانہ مجاز۔ ہاں منع نہیں کرتے، آپ شوق سے چل سکے جھولو یا غباروں میں اڑو، منع نہیں ہے کہ دنیا مت کماؤ، لیکن جیسے کشتی چلتی ہے پانی میں، اگر پانی کشتی کے اندر آتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت اگر دل میں آ گئی تو پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیوست ہو جائے، ساری دنیا کے پیر اور فقیر مل کر اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے محنتیں چلائی ہے، دعوت کی محنت چلائی ہے، تعلیم کی محنت چلائی ہے، تزکیے کی محنت چلائی ہے۔ دعوت سے دینی مزاج بنے گا۔ ہاں یہ تینوں کام حضور کی نیابت میں ہم سب کے ذمہ آئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک کام میرے ذمہ نہیں، تینوں محنتیں حضور کی نیابت میں اس امت کو سونپی گئی ہے۔ دعوت سے دینی مزاج بنے گا، دین ہی میں کامیابی ہے، اس کا مزاج بنے گا۔ تعلیم، مدارس یہ قلعے ہیں، قلعوں میں رہ کر دشمنوں سے حفاظت کی جاتی ہے، تو مدارس میں امت کے خواص تیار ہوں گے، علم دنیا کے اندر عام ہوگا، اور خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے ہیں جن کی قوت ولایت سے علاقوں کے علاقے ہدایت کی طرف پلٹا کھاتے ہیں۔ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ تاریخ میں لکھا ہے۔ آپ امبالہ میں رہتے تھے، آ کر گنگو والوں نے شکایت کی کہ حضرت ایک سادھو آیا ہے اور بڑا شور مچایا ہے اور بڑا جو ہے وہ فتنہ دوڑایا ہے، آپ آؤ علاج کرو۔ حضرت گئے تو دیکھا کہ ایک مٹھ بنا ہوا تھا، باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو پالٹی مار کر حضرت نے جا کر کہا بھائی تو ہی ہے؟ کہا میں نہیں ہوں، وہ تو اندر ہے۔ حضرت نے چاروں طرف سے مٹھ کو دیکھا تو کہیں سے سوراخ، یعنی کھڑکی بھی نہیں، دروازہ بھی نہیں۔ حضرت نے دیکھا ایک سوراخ ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ ہوا بن کے اندر جاتا ہے۔ حضرت بھی ہوا بن کے اندر چلے گئے۔ اس نے دیکھا تو کہا تو ہی اس قابل تھا کہ میرے چہرے بنائے جائیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تیرے پاس کیا کمال ہے، تو بھی ہوا بن کے آیا، میں بھی ہوا بن کے آیا، کوئی اور کمال ہے تو بتا۔ تو کہا میں پانی بھی بن جاتا ہوں۔ کہا اچھا بن جاؤ۔ بن گئے۔ آپ نے ایک رومال کا سیرا بھگو لیا، پھر حضرت پانی بنے، دوسرا سیرا بھگو لیا، پھر اس کو سنگایا تو اس کے جو پانی کے اندر بدبو آ رہی تھی کفر کی، اور حضرت کے سیرے کے اندر خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت نے کہا کہ اب بتا کون چیلا بنایا جائے؟ اس نے کہا چھوڑو چیلے کی بات، کلمہ پڑا ہوگا خانقاہوں میں صاحب نسبت لوگ تیار ہو گئے۔ اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر سوتے سوتے اللہ اللہ کرتے اور پھر اچانک کہتے اللہ میری گدڑی میں ہے، تو مریدین نے کہا حضرت کیا کہتے ہو؟ اللہ میری گدڑی میں ایسا کہتے ہو؟ اچھا میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ تلوار ہاتھ میں دی اور کہا کہ اب اگر ایسا کہوں تو میرے گھر سے میری گردن کو جدا کر دے۔ پھر اللہ اللہ میں لگتے تو کہتے اللہ میری گدڑی میں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اللہ اللہ بولنا آتا کسے،
اللہ اللہ بولنے سے ربی سے، اللہ اللہ کسے بولنا نہیں آتا؟ یہ تو طوطے کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی رٹایا جا سکتا ہے، طوطے کو بھی رٹایا جا سکتا ہے، لیکن دل کے اندر اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے سے ربی سے، اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی۔ پھر عجیب بات کہتا ہے، اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو۔ پھر کہتا ہے اللہ اللہ بولتی ہے 100 تولے کی زبان، مگر دل میں بھرا ہے ڈالنا۔ الفاظ اور معانی میں تفاوت نہیں، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ شاہی بادشاہوں کا پرندہ، گیت وہ تو مردہ کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ الفاظ اور معانی میں تفاوت نہیں، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ میری گدڑی میں ہے۔ پھر مریدین کہتے ہیں حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنی گدڑی میں نظر آتا ہے۔ اتنا اللہ اللہ کیا تھا، اور ہم کتنا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں لگائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے دل کو مزکا کریں، اپنے دل کو پاک کریں، تمام جو ہے وہ یہ نقصانات سے، جیسے آدمی اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ چمڑی کی کوئی بیماری نہ ہو جائے، اس کو بخار نہ ہو جائے، فلان نہ ہو جائے، ایسے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے، حب جاں حب مال، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، اس کو دور کرنی پڑے گی۔ اس لیے دل کو مزکا کرنا پڑے گا۔ ایک سبب اس کے لیے یہ بتاتے ہیں ہمارے بڑے کہ جو ہے وہ اس دل کے کو مزکا کرنے کے لیے اور پاک کرنے کے لیے ہم دنیا سے کٹ جائیں۔ جب تک کپڑا کٹنگ نہیں ہوتا تب تک کپڑا فٹنگ نہیں ہوتا، کٹنگ کے بعد فٹنگ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب تم اپنی دعوت سے فارغ ہو جاؤ، اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، اپنے رب کے ساتھ جو ہے تو دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کو مزکا کرنے کے لیے کہا جیسے صابن سے کپڑا دھویا جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو دھویا جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی مجلسیں لگائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنے ایمان کو بنا لے، اتنا ایمان بنا لے کہ جو ایمان اس کو ہر حال میں اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے، نبی کے طریقے کے ساتھ، اور جو ہے وہ ہر آدمی اتنا ایمان بنا لے کہ اس کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے وہ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل کر دے۔ ہر آدمی اتنا علم سیکھ لے کہ وہ جو ہے حلال اور حرام کو پہچان لے، ہر آدمی جو ہے وہ اتنا ذکر کر لے اور اتنا اللہ کا دھیان کر لے کہ اس کو ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور اس کی زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ اور پھر کہا کہ آدمی اپنے اخلاق کو اتنا درست کر لے کہ ہر ایک سے اپنے آپ کو چھوٹا، گھٹیا اور کمتر سمجھے، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھے، اور جتنے اعمال کرے اور جتنے اعمال ہو جائے اس کے اندر اخلاص آ جائے، اور جتنا سب کچھ کرے اور جتنا دنیا کے اندر رہے اس کے اندر اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ دین اس کی حقیقت کے ساتھ آخری قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک کیسے پہنچ جائے، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اللہ نے اس ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے، اس پریکشا گھر میں بھیجا ہے، اس جو ہے وہ امتحان کی جگہ میں بھیجا ہے۔ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے اور ریزلٹ موت کے بعد آنے والا ہے۔ چوتھا حضرت ابراہیم
فرمایا کہ جو ہے وہ ایسا وقت ہوگا، حشر کا دن قائم ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ اور انبیاء علیہ السلام والسلام اللہ کے جلال کے سامنے ایسے ٹھٹھرتے اور کانپتے ہوں گے جیسے سردیوں کے اندر بکری کا بچہ ٹھٹھرتا ہے اور کانپتا ہے۔ اور پھر اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرمین الگ ہو جائیں۔ دنیا میں دودھ میں پانی ملانے والا، خالص دودھ بیچنے والا ساتھ چلا کرتے تھے، دنیا میں فراڈ کرنے والا اور ایمانداری سے چلنے والا ساتھ چلا کرتے تھے، بے پردہ اسکول اپنی بچیوں کو بھیجنے والے اور پردے کے ساتھ اپنی بچیوں کو بھیجنے والے ساتھ چلا کرتے تھے، شادی میں ہزاروں اور لاکھوں اڑانے والے اور سنت کے مطابق کرنے والے ساتھ چلا کرتے تھے۔ لیکن آج وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرمین کو الگ کر دیا جائے۔ چوتھا کام میرے سامنے یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان ہوں گے۔ اس وقت میرے بارے میں جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، فکر ہر وقت سوال۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے سامنے سے آخرت اوجل ہو گئی۔ ہم اللہ کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد جانا ہے، اس لیے روزانہ ہمارے سلسلے کے اندر روزانہ آدمی کا محاسبہ ہے کہ محاسبہ کرے، اپنی ذات کا محاسبہ لے، رات میں سونے سے پہلے تھوڑی دیر سوچے آج دن بھر میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اچھے کام پر اللہ کی نعمت کا شکر گزاری کرے، اچھے کام پر شکر گزاری ہو، برے کام پر اللہ سے توبہ اور استغفار۔ اس لیے ابھی بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے، لیکن وہ ترتیب سے ذکر کریں گے جو ہمارے بڑوں سے چلی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر ہم بیٹھیں گے، اپنا اپنا ذکر کریں گے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد 100 مرتبہ جو ہے اللہ اللہ اور 100 مرتبہ الا اللہ الا اللہ۔ بہت زور سے نہیں کرنا، ہر ایک اپنا انفرادی ذکر کرے گا، اللہ کے دھیان کو بٹھائیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، یا ارحم الراحمین۔ مالک دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلبی صورت میں سوال ہوتا ہے، فقیر اور منتی اور بھکاری کنجوس لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو کنجوس مارواڑی بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کی نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کہ مالک آپ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، کے بادشاہ ہے۔ آج کے درسے تو ہندا جیسی حضور کے چچا کا وغیرہ جمانے والی مقام صحابیت دے گئی، فضیل جیسے ڈاکو کو آپ نے مقام ولایت دے دیا، حبیب اردی جیسے ستور کو آپ نے صوفیہ کا امام بنا دیا۔ مالک آپ نے جیسا کیسا تو دیا ہے، ہم گنہگاروں کو دے دینے کا فیصلہ کروا دیجیے۔ مالک کی فقیروں کا جو ہے وہ مجمع تیرے سامنے آیا ہے، اپنی بھولی پھیلائی ہے کہ مالک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، ہم کو ضرورت کے بادشاہ ہے، جس دن چاہیں گے آنے والی کے اندر آنند پانند دنیا کے اندر ہدایت کو عام کر دیں گے۔ مالک اسی لیے ہم بھی در بدر بھٹکتے رہتے ہیں،
آپ کی توفیق سے کہ مالک جس دن خوش ہو جائیں گے اور مالک جس دن راضی ہو جائیں گے اس دن فوراً جو ہے وہ آنند پانے ہدایت کی ہواؤں کو عام و تام فرما دیں گے. مالک امت کی کشتی خبر میں آ چکی ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے. ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی گسانے حال نہیں ہے, ہمارا کوئی معاون نہیں ہے, ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. کریم آقا اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا ہم پرستوں کی اگر تم نے دل جوئی نہ کی, ہم پرستوں کی اگر تم نے دل جوئی نہ کی, تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مالک اپنی نبی تعینوں کو امت کے ساتھ کر دے, اپنی نبی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے, امت کو پھر سے پٹکانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے. اس کی کھوئی ہوئی دولت اس کو دے دینے کا فیصلہ فرما دے. ایک زمانہ ملت کے دن گزر گیا ہے, اب اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجیے, اب اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجیے. اس کے نفاق کو ایمان سے بدل دیجیے, اس کے خودغرضی کو غداری سے بدل دیجیے, اس کے ریا کو اخلاص سے مبدل فرما دیجیے. مالک اس کی مرضیات کو اور اس کی نفسیات کو تیری مرضیات پر لگا دینے والا بنا دیجیے. اس کے اندر نفرت لایانی بھی پیدا فرما دیجیے, اس امت کے اندر نفرت لایانی بھی پیدا فرما دیجیے. مالک امت کو پھر سے بلکانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دیجیے. حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے, آپ آیتیں اتارا کرتے تھے, آپ تسلی دیا کرتے تھے. حضور کی اور اس امت کے بغیر ہونے والے ایک کرتے چلے گئے. یہ امت یتیم سے یتیم ہو چکی ہے, اس کو دنیا میں گاجر اور مولی کی طرح رکھا جا رہا ہے, اس کے مکانوں کو دکانوں کو بے دریغ آگ لگائی جا رہی ہے, اس کی جان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے, آپ کی کمی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے. ایک کریم آقا ایک زمانہ ملت کے دن دیکھتے دیکھتے گزر گیا ہے. مالک کتنی مخلوق عالم برزخ میں چل رہی ہے, کتنی کنارے کھڑی ہے, تیری مخلوق ہے, تم نے اپنے دوسرے قدرت سے بنایا ہے. کون مٹی کے نردیو کھلونے بنانے والا اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھلونوں کو توڑتا؟ آپ مختار پھول ہیں, سب کو جہنم میں ڈالے تو آپ کو حق ہے. ہم کوئی ٹھیکیدار اور جمعدار نہ کرنی آئے, لیکن مالک درخواست یہ تھی, دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دیکھی نہیں جاتی, صحیح نہیں جاتی, برداشت نہیں کی جاتی. یہ مخلوق ہمیشہ جہنم میں کیسے چلے گی؟ 500 سال پیاس پیاس پکارے گی تو اس کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. 500 سال بھوک بھوک پکارے گی, اس کو زقوم کے کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے. مالک 500 سال کے بعد اس کی آواز کو سنا جائے گا اور آئے دن ایسا ہوتا رہے گا. مالک اس امت کو معاف فرما دیجیے, اپنی مخلوق پر رحم فرما دیجیے. مالک آپ سب کو معاف کر دیں کہ آپ کا کیا بگڑے گا؟ گنبد خطرہ میں حضور محفوظ ہو جائے گا, آپ کا دل بار ہو جائے گا. حضور کی آپ پوری امت کو معاف فرما کر حضور کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دیجیے, حضور کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دیجیے. مالک ہم تمام کو اپنے دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما دیجیے. یہاں جتنے لوگ دین اور دین کی محنت کو کر رہے ہیں, مالک ان تمام کی حفاظت فرما لیجیے, ان تمام کی رہبری فرما لیجیے, ہم تمام کی جو ہے وہ نصرت فرما دیجیے, مدد فرما دیجیے. مالک جتنے حالات ہیں اس کو ختم فرما دیجیے, بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے, بے روزگاروں کو حلال اور طیب رزق نصیب فرما دیجیے. جن جوڑوں میں توڑ ہے عافیت کے ساتھ جوڑ کی شکل صورتیں پیدا فرما دیجیے. جو لوگ بیٹھے ہوئے اپنے
نکاح کے لیے بیٹے بیٹیاں جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور جوان لڑکیاں ان تمام کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے. مالک جن کی اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہیں، جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دینے کا فیصلہ فرما دیجیے. مالک شوکت تھک گئے، حکیم تھک گئے، بوڑھے تھک گئے، لیکن تیرے بندے تیری بندیاں نہیں تھکے اور تجھ سے آس لگائے ہیں کہ مالک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، ان کی جھولیوں کو نیک صالح اولاد سے بھر دیجیے. جن کی اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہے، ماں باپ کی درد سر بنی ہوئی ہے، ایسی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے. مالک ایسی اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے. مالک علماء جتنے علماء ربانیین علماء حقانیین دنیا میں زندہ ہے ان تمام کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے. خصوصاً ہمارے مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکات ہوں، ہمارے حضرت والی صاحب دامت برکات ہوں، ہمارے مولانا شیخ محمد صاحب، ہمارے مولانا جو ہے وہ قاری رشید صاحب اجمیری، جتنے اکابرین دنیا میں موجود ہیں ان تمام کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے. ان سے ہمیں اور پوری امت کو خیر حاصل ہو، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما دیجیے. جتنے دنیا سے چلے آئے تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان تمام کی پوری مغفرت فرما دیجیے. مالک اس وبا کو جلدی سے ختم فرما دیجیے. مالک جو اسلامی کی ابتلا میں مبتلا ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجیے. مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کے انتہا عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما، چھانٹ کر عطا فرما. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق دے دینے کا فیصلہ فرما دیجیے. اس ملک پر اور پورے عالم پر جو تعصب پسند محسوس چھایا ہوا ہے اس کی جڑیں جلدی کاٹ دیجیے، ان کا تختہ جلدی الٹ دیجیے، ان کی کھڑکیاں جلدی کھڑی کر دیجیے. انسانوں کے ہمدرد اور انصاف پسند لوگوں کو برسر اقتدار لانے کا فیصلہ فرما. جن لوگوں کے مقدر میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی اور عبدی کی عبدی مہر لگا دی ہے، ایسے بدترین انسانوں کو ہلاکت کے گھاٹ اتار کر عام انسانوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرما دیجیے. ملک ہندوستان کا تو بچہ بچہ ایمان اور اسلام پر آئے، ایسی رائے عافیت کے ساتھ کشادہ فرما دیجیے. اس مجمع کو اپنا مقرر بنا، اپنا شریکہ بنا، اپنا داخلہ بنا. مالک تیرے یہاں تو نبوت اور صحابیت کا دروازہ بند ہے، ولایت کے سارے دروازے کھلے ہیں. اس مجمع کے ایک ایک فرد کو اپنا ولی بنا، اپنا مقرر بنا، اپنا شریکہ بنا، اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شمار فرما. صرف یہ مجمع نہیں، ان کی قیادت کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما. مالک مانگنا آتا نہیں، مانگنے میں انتہا عطا فرما، خوشوں کا عطا فرما. اس مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں، اس کو اپنے خزانے غیر سے پورا کر دینے کا فیصلہ فرما دیجیے. مالک ہماری دعاؤں کو محنت میں فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے قبول اور منظور کرنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.